السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللذان یاتیانها منکم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان اللہ کان توابا رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، ابھی مسلسل غالباً 3-4 دن تک یہ جو ٹاپک ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 15، 16 اور اس کے بعد کی کچھ آیتیں جو توبہ کے تعلق سے ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر گفتگو ہوگی تاکہ ایک ٹاپک مسلسل چل کر کے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ آج سورہ نساء کی آیت نمبر 16 پر گفتگو ہوگی اور آیت نمبر 15 کو بھی ساتھ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تحت بھی کچھ باتیں کی جائیں گی۔ آیت نمبر 15 میں بتایا گیا تھا کہ جو عورتیں زناکاری کرے تو ان پر 4 گواہ لائے جائیں اور انہیں مرتے دم تک عمر قید کی سزا دی جائے۔ جو میں نے بتایا تھا کہ 4 گواہ والی بات تو ابھی بھی ہے، مگر یہ کہ سزا جو ہے وہ سورہ نور کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں یہ منسوخ ہے۔ یہ حکم پہلے تھا، اب نہیں ہے۔ اب سورہ نساء کی آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ واللذان یاتیانها منکم فآذوهما، اور تم میں جو مرد اور عورت ایسا کام کرے ان کو تکلیف دو، ایذا دو۔ فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت میں اور اگلی آیت میں تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو آیت نمبر 15 ہے اس میں زانیہ عورتوں کی ہلکی سزا کا ذکر تھا کہ انہیں گھروں سے باہر نہ نکلنے دے، اور اس آیت میں آیت نمبر 16 میں اس کی سخت سزا کا ذکر ہے، یعنی انہیں مار پیٹ وغیرہ کرنا۔ چونکہ زنا کی سزا کے جو احکام ہیں وہ آہستہ آہستہ آئے ہیں، جیسے شراب اور زنا، یہ 2 لتیں ایسی تھیں کہ اس وقت عرب میں بہت زیادہ تھی، عربوں کے اندر، اور کوئی بھی لت جو ہے وہ بری عادت یہ چھڑوانا جو ہے وہ تھوڑا بھاری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آہستہ آہستہ اس کے احکام آئے۔ شراب کے تعلق سے بھی دیکھیں، دوسرے پارے میں پہلے آیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں محبوب آپ سے لوگ شراب و جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ ان کا گناہ بڑا ہے اور لوگوں کو کچھ اس میں نفع دکھتا ہے، مگر اس کا جو نفع ہے وہ نفع سے بھی گناہ زیادہ ہے۔ مطلب یہ ایک اس کی مذمت بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى میں، اے ایمان والو حالت نماز میں شراب کے قریب نہ جاؤ، یعنی شراب جب پیو تو جو ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، وہ اتنا ٹائم روک دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد 7ویں پارے میں اس کی تفصیلی آیت آئی اور حرام کا حکم ہوا۔ ایسے ہی زناکاری، بدکاری، ان کی سزا بھی آہستہ آہستہ بیان ہوئی۔ تو گزشتہ آیت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں اس کی پہلی سزا بیان کی گئی کہ انہیں عمر بھر گھر میں قید رکھو
اور دوسری سزا اب بیان ہوئی کہ انہیں کچھ مار پیٹ جو مناسب سزا ہو۔ فآذوہما کے تعلق سے کہ انہیں کچھ تکلیف دو، اس تکلیف کے تعلق سے مفسرین کرام نے یہاں دو باتیں بیان فرمائی کہ اگر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ واللذان اس سے کون مراد ہے، تو یہاں بھی مفسرین نے کئی قول بیان فرمائے، میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللذان سے مراد زانی مرد اور عورت ہے، اور اس سے کنوارے مراد ہے۔ اگلی آیت میں واللاتی یاتین الفاحشہ میں، آیت نمبر 15 میں شادی شدہ کا ذکر تھا کہ اگر شادی شدہ لوگ زناکاری کرے تو انہیں پہلی سزا بیان ہوئی تھی کہ انہیں عمر بھر قید کرو، اور اس آیت میں بیان ہوا ہے کہ اگر کنوارے اور کنواری جو ہے زناکاری کرے تو انہیں تکلیف دو، مار پیٹ کرو۔ تو اب اس تکلیف سے مراد اگر 100 کوڑے مارنا ہے تو یہ آیت محکم ہے، اور سورہ نور شریف کی کوڑوں والی جو آیت ہے جو کل بھی میں نے سنائی تھی، آج بھی سن لے، سورہ نور کی آیت نمبر 2 کہ الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ شاہ فرماتا ہے کہ جو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ہو تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ کے دین میں، اللہ شاہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کے دین میں ان پر کوئی ترس نہ آئے، یعنی سزا دینے میں کوئی ترس نہ آئے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ سزا کا اصل مقصد لوگوں کو چونکہ اس برائی سے روکنا ہے تاکہ لوگ اس سزا کے حساب سے ڈر جائیں اور زناکاری و بدکاری سے بچیں۔ تو ایک تو اس کی تفسیر یہ ہوئی، جیسا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے سے بھی ظاہر ہے کہ یہاں اللذان سے مراد مرد اور عورت ہے، اور دوسری تفسیر اس کی یہ بھی کہ فآذوہما انہیں تکلیف دو سے مراد ان کی مار پیٹ یا برا بھلا کہنا ہے۔ اگر فآذوہما انہیں تکلیف دو سے مار پیٹ یا برا بھلا کہنا ہے تو یہ آیت جو ہے وہ سورہ نور کی آیت سے منسوخ ہے کہ اب جو لوگ جو ہیں کنوارے ہیں ان کے لیے 100 کوڑے کی سزا ہے، اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ انہیں رجم کیا جائے، یعنی سنسار کیا جائے۔ اور یہ حدیث پاک میں اس کا حکم تفصیلی موجود ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، اسے بھی سماعت کر لیں کہ شادی شدہ جوڑے اگر یہ جو ہے زناکاری کر لیں تو انہیں سنسار کیا جائے گا، یعنی انہیں پتھر برسا برسا کر کے انہیں ہلاک کیا جائے گا۔ بخاری شریف میں ہے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ کہتے ہیں ان رجلا من الاعراب جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس فقال یا رسول اللہ اقضی بیننا بکتاب اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ 2 شخصوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا۔ ایک نے کہا کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کیجیے اور مجھے عرض کرنے کی اجازت دیجیے۔ فقام خصمہ فقال صدق اقضی لنا یا رسول اللہ بکتاب اللہ۔ تو اس کا جو مد مقابل تھا اس نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ اب حضور نے فرمایا عرض کرو کیا بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے ان ابنی کان عصیفا علی ھذا فزنا بامرأته
فأخبرنی ان علی ابنی رجم فافتدیت بمئات من الغنم وولدۃ. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میرا لڑکا اس کے یہاں مزدور تھا اور اس نے اس کی عورت سے زنا کیا، تو لوگوں نے مجھے خبر دی کہ میرے لڑکے پر رجم کی سزا ہے، یعنی اسے سنسار کیا جائے گا. تو وہ کہتا ہے میں نے 100 بکریاں اور ایک کنیز، ایک لونڈی اپنے لڑکے کے فدیے میں دی. اب ثم سالت اہل العلم فزعموا ان علی ابنی جلد 100 وتغریب عام. کہا میں نے یہ سن کر کے کہ میرے لڑکے نے زنا کیا ہے تو میں نے 100 بکریاں اور ایک لونڈی یہ فدیے کے طور پر دے دی. پھر میں نے علم والوں سے پوچھا تو انہوں نے خبر دی کہ میرے لڑکے پر 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے اسے شہر بدر کیا جائے. اور اس کی عورت پر رجم ہے. اب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لاغزین بینکما بکتاب اللہ اما الغنم والولدۃ فرد علیک وعلی ابنک جلد 100 وتغریب عام وما انت یا انیس فغدو علی امرات ھذا فرجمها فغدا انیس فرجمها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں تم دونوں میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، بکریاں اور لونڈی واپس کی جائیں اور تیرے لڑکے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے چونکہ وہ کنوارا تھا، اور 1 سال شہر بدر کیا جائے. اس کے بعد انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا اے انیس، صبح کو تم اس کی عورت کے پاس جاؤ اور وہ اقرار کرے تو رجم کرو، یعنی اسے سنسار کرو. عورت نے اقرار کیا، اس کو رجم کیا. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ میں شادی شدہ عورت جو ہے اگر زنا کرا لے تو اسے رجم کیا جائے گا. اس حدیث پاک کے ضمن میں ایک بات جو میرے ذہن میں آئی وہ آپ حضرات تک پہنچا دوں، جو آج کے زمانے میں ضروری ہے. دیکھیے وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے بیٹے نے زنا کیا تو میں نے 100 بکریاں فدیہ میں دے دی اور ایک لونڈی بھی فدیے میں دے دی، اور حضور نے اس کا فدیہ واپس کرا دیا. چونکہ اس تعلق سے قرآن میں سزا مقرر ہو گئی ہے. بس اسی طریقے سے کچھ باتیں آج کے دور میں بھی آتی ہیں کہ لوگ اپنی بیویوں کو دھڑام سے 3 طلاق دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مولانا مفتی سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مدرسے میں کوئی فدیہ دے دیں، 100-200 روپیہ دے دیں، 1000-5000 کتنا بھی خرچہ ہو، ہم کچھ بچے کھلا دیں. معاذ اللہ. دیکھیں 3 طلاق اور اس کی جو ہے عدت کے تعلق سے اور اس کے حلالے کے تعلق سے اس کے سارے مسائل یہ قرآن کے دوسرے پارے میں بیان ہو چکے. تو جس طریقے سے یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بعد میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ مسئلہ بتایا اس لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، تو ہم پہلے طلاق دینے سے پہلی اہل علم سے، مفتیان کرام سے، علماء سے، اپنے ائمہ سے کانٹیکٹ کر لیں، رابطہ کر لیں. اور جب شادی کی ہے تو بات کبھی بھی بنے گی اور کبھی بھی غصہ آئے گا. تو غصہ آنا اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے کہ آج برتھ ڈے پارٹی ہے تو غصہ آ گیا. برتھ ڈے پارٹی میں بھی غصہ آ سکتا ہے، کچھ بیوی نے نافرمانی کی، کیا ایسا کچھ معاملہ ہوا، کچھ ایسا ہوا جو اس کے من کو نہیں بھایا، غصہ آ گیا، اس نے دے دی دھڑام سے. تو غصہ تو آئے گا، تو اس سے پہلے کیوں نہ مسائل معلوم کر لیے جائیں. بعد میں ہم شریعت کے خلاف جو ہے وہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ شادی شدہ زناکار کو رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے، وہ توریت میں بھی موجود.
یہودیوں میں بھی توریت کے حوالے سے یہی سزا مقرر تھی، مگر انہوں نے مالداروں کے لیے الگ سزا کر دی تھی، غریبوں کے لیے الگ سزا کر دی تھی۔ اس تعلق سے بھی بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے انہو قال، وہ فرماتے ہیں کہ ان الیہود جاؤ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکروا له ان رجولا منہم وامرأة زنیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا تھا۔ یہ لوگ حضور کی خدمت میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ لائے۔ حضور کی خدمت میں کیوں لائے تھے؟ کہ شاید اس خیال سے کہ ممکن ہے کہ کوئی معمولی اور ہلکی سزا حضور تجویز فرمائیں تو قیامت کے دن کہنے کو ہو جائے گا کہ یہ فیصلہ تیرے ایک نبی نے کیا تھا، ہم اس میں بے قصور ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم مختلف مفتیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، مولویوں کو، کہ بھئی اس میں ایسا کچھ راستہ نکل جائے، کچھ راستہ نکل جائے، یہودی بھی راستہ نکالنے کے لیے آ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو فقال لهم رسول اللہ ما تجدون فی التوراۃ فی شان الرجم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم توریت میں رجم کے متعلق کیا پاتے ہو؟ رجم کے تعلق سے توریت میں کچھ ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ تو وہ کیا کہنے لگے؟ فقالوا نفضحهم ویجلدون۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو جو ہے اپنے زانیوں کو فضیحت و رسوا کرتے ہیں، یعنی انہیں کچھ ایسے ہی زبانی تکلیف دے دیتے ہیں اور کوڑے مارتے ہیں، یعنی توریت میں رجم کا، سنسار کا کوئی حکم نہیں ہے۔ فقال له عبداللہ ابن سلام۔ اب حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور اسلام لے آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کذبتم ان فیہا الرجم بالتوراۃ فنشروها فوضع احدهم يده على آیت الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبداللہ ابن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آیت الرجم۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، توریت میں یقیناً سنساری کا حکم ہے، تم توریت لاؤ۔ یہودی توریت لائے اور کھول کر ایک شخص پڑھنے لگا، اس نے جو رجم کی سنسار کرنے کی جو آیت تھی، شادی شدہ کو سنسار کیا جائے، اس آدمی نے حضور کے سامنے بھی توریت کے اس نسخے میں اس آیت پر ہاتھ رکھ دیا جس میں سنساری کا حکم تھا، اور آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا اور آیت رجم کو چھپا لیا، اس کو اس نے نہیں پڑھا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو آیت رجم اس کے نیچے چمک رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق یا محمد فیہا آیت الرجم فامر بہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجما۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا، ہاں یہ آیت رجم ہے توریت میں، تو حضور نے توریت کے مطابق جو ہے انہیں رجم سنساری کا حکم فرمایا۔ تو ان تمام سے یہ بات واضح ہے کہ ایسی صورت میں کہ مرد اور عورت اگر کنوارے ہوں تو انہیں کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہوں تو سنسار کیا جائے۔ اب اسی واللذان یاتیانیا کا جو ہے ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا، اور زنا کے تعلق سے جو احادیث پاک میں سزائیں وارد ہوئی ہیں انشاءاللہ آئندہ کل اسے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔